اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجملۃ الاسمیہ۔ آگے احادیث مبارکہ کے کچھ اجزاء ذکر کیے ہیں جن کا تعلق جملہ اسمیہ کے ساتھ ہے۔ جاتا ہے کہ جس جملے کے شروع میں اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے کے شروع میں فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، رواہ مسلم۔ جو حدیث مبارکہ کی بنیادی کتابیں ہیں جنہیں ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، ان میں سے دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سراپا خیر خواہی ہے۔ نصیحہ کا ویسے معنی ہوتا ہے خالص، کسی چیز کا خالص ہونا۔ جب انسان کسی کو کسی بات کی نصیحت کرتا ہے تو وہ نصیحت تبھی کرتا ہے جب وہ اس کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے اخلاص کی بنیاد پر اس کو نصیحت کرتا ہے، یعنی اچھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موقع پر یہ نصیحت فرمائی کہ میں تمام لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤں۔ ایک مرتبہ بازار میں ایک گھوڑا بیچا جا رہا تھا جس کا مالک اس کی قیمت 300 درہم لگا رہا تھا۔ چونکہ اہل عرب ان چیزوں کے بارے میں گھوڑوں کے بارے میں، جنگی آلات کے بارے میں، مالک جو ہے اس کی قیمت کم لگا رہا تھا۔ اس گھوڑے کی قیمت زیادہ تھی لیکن مالک کم لگا رہا تھا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے خریدنا چاہا اور ان سے کہا کہ یہ گھوڑا تو 400 درہم کا ہے، 300 کا نہیں ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کا کہ آج ہم اگر بازار میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کم سے کم قیمت پر مل جائے، چیز اچھی ہو اور قیمت اس کی کم ہو۔ اور اس کم قیمت میں بھی بسا اوقات ہم دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے تو اگر دکاندار کو 500 کا نوٹ دے کر وہ غلطی سے اگر 1000 روپے کا چینج واپس کر دے، وہ یہ سمجھے کہ 1000 روپیہ دیا ہے، تو ہم اسے اضافی پیسے واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چاہے جائے کہ قیمت اگر کوئی کم لے تو ہم اس کو بڑھا کر دیں۔ لیکن صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ جو حدیث پڑھتے تھے، جو قرآن پاک کی آیت پڑھتے تھے، تو اسے صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ جب مالک خود 300 درہم لگا رہا تھا تو آپ نے ان کو کیوں 400 درہم دینا چاہا، کیوں دیا آپ نے؟ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نصیحت کی تھی
فرمایا تھا الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو اس آدمی کی خیر خواہی اس میں ہے کہ جتنی قیمت اس کی چیز کی بنتی ہے اتنی قیمت پر اس سے وہ خریدی جائے. اگر اس کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے یا اس کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ کم قیمت پر بیچنا چاہتا ہے تو ہم اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اس کی ضرورت کو، اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ہم اس کو صحیح رقم کی ادائیگی کریں. تو یہ جملہ جوامع الکلم میں سے بھی ہے جو ہم نے آغاز میں پڑھا کہ چھوٹا سا جملہ ہے الدین النصیحہ، لیکن اگر اسے ہم غور کریں اور اس میں ہم اپنی زندگی میں اگر ہم اس کو لائیں تو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر، ہر معاملے میں یہ جملہ پیش آنے والا ہے. الدین النصیحہ یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے. آپ کو راہ چلتے کوئی فقیر ملتا ہے، آپ کی دکان پر کوئی فقیر آتا ہے، آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، آپ کے پاس کوئی گاہک آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، پیشنٹ آتا ہے، آپ وکیل ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں وکالت کروانے کے لیے، آپ کے پاس جو بھی معاملہ لے کر کوئی آتا ہے، تو اگر یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہوگی الدین النصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو ہمارے تمام معاملات ٹھیک رہیں گے. اور اگر ہم نے اسے پسے پش ڈال دیا اور عین موقع پر اسے یاد نہیں رکھا تو ظاہر ہے پھر ہم دیندار تو کہلائیں گے لوگوں کی نظر میں، لیکن ہمارے اندر دین نہیں ہوگا. یہ اس کی مختصر سی وضاحت تھی. اسی طرح آخری پارے میں آپ پڑھیں گے، آخری پاروں میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ نصوحا کا لفظ بھی نصیحت سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اے ایمان والو توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، پکی سچی خالص توبہ. تو اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اخلاص پر مبنی ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. اگر ان میں اخلاص نہ ہو، روایات میں آتا ہے کہ جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تو ایک جب ان کا عمل صالح نظر آنے والا عمل صالح یہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے تو ایک گندے کپڑے کی شکل میں لپیٹ کر ان کے منہ پر یہ نماز مار دی جاتی ہے کہ ہمیں آپ کی ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جب جانے والے سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک بہت بڑا سخی آدمی ہوگا. لیکن انہوں نے اپنے یہ بڑے بڑے اعمال دنیا میں ریاکاری کے لیے کیے ہوں گے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ لے کر نہیں کیے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ نہیں کیے ہوں گے، تو ان کے یہ اعمال اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے. بلکہ عالم کا علم، شہید کی شہادت اور سخی آدمی کی سخاوت اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے. الدعاء مخ العبادہ، رواہ الترمذی. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. انسان کے بدن کے اندر انسان کا دماغ سب سے بنیادی چیز ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے، معاملات کو دیکھنے کے لیے. اگر انسان کا دماغ ٹھیک نہ ہو تو
اس کے زندگی کے تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ شریعت تو اسے مرفوع القلم کہتی ہے کہ یہ انسان پاگل ہے، اس کا دماغ چونکہ کام نہیں کرتا، اس لیے شریعت کے کسی حکم کا یہ مخاطب ہی نہیں ہے۔ تو مغز جو ہے یا دماغ آپ کہہ لیں، یہ انسان کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ تو عبادت کا جو مغز ہے، بنیاد، وہ دعا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات تو ہم بسا اوقات کر لیتے ہیں، نماز کا اہتمام ہو جاتا ہے، نوافل کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکیلے دعا مانگنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، اور نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ دعا پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا امام مسجد کچھ دعائیں پڑھتے ہیں اور لوگ اس پر آمین کہتے ہیں، حالانکہ دعا وہ ہے جو انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں اللہ سے مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، امام صاحب جو دعا منگواتے ہیں وہ بھی مانگنی چاہیے، لیکن وہ دعا پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد کچھ دعائیں ادعیہ معصورہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے پڑھنے کا اہتمام ثابت ہے۔ مثال کے طور پر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اسی طرح اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی دعائیں پڑھنا ثابت ہے، لیکن اصل دعا وہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جو تنہائی میں تضرع کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے، وہ دعا ہے جس کے بارے میں فرمایا مخ العبادہ، کہ وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک وجہ اس کی مغز کہنے کی یہ بھی ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ جیسے ہم سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں، دنیا کے کسی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو اس کے سامنے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے، ہم اپنی ناک زمین پر اس کے سامنے نہیں رگڑ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ احکم الحاکمین ہیں تو ان کے سامنے ہم اپنی پیشانی بھی ٹیکتے ہیں اور اپنا ناک بھی زمین پر رگڑتے ہیں، اور رگڑنے کا مطلب زمین پر لگاتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ، سب کچھ آپ ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی میری امیدیں پوری کرنے والا ہے، نہ کوئی میری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، نہ کوئی میرے معاملات کو درست کرنے والا ہے۔ تو اس لیے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ادعونی استجب لکم، قرآن پاک کی آیت ہی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ میرے بندوں سے کہیے کہ یہ مجھے جب بھی پکاریں گے تو میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ دوسرا یہ بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے سوال کریں گے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ان سے دور نہیں ہوں۔ تو اسے سبق برائے سبق نہ لیا جائے۔ الدین النصیحہ پڑھنے کے بعد کوشش کی جائے کہ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ میں نے خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ میں خیر خواہی نہیں کر سکتا تو کم از کم میں اسے نقصان نہ دوں۔ دوسری چیز الدعاء مخ العبادہ،
تو عبادات کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ آج سے انشاءاللہ دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ چوتھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، رواہ ابو داود، کہ مجلس کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ امانت ہوا کرتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی محفل میں شریک ہیں، کسی محفل میں آپ شریک ہیں، کسی مجلس میں کسی یار دوست کے ساتھ، یا کوئی آدمی آپ سے تنہائی میں مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے، کسی کے ساتھ آپ تنہائی میں کوئی بات کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو انہی مجالس تک محدود رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں امانت عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے اور پھر وقت مقررہ پر اسے واپس کر دی جائے، یہ امانت ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بہت سی چیزوں کو امانت سے تعبیر کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھ لیا المجالس بالامانہ، اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ امانت داری سے مشورہ دے۔ تو امانت اس چیز کا نام ہے کہ کوئی آپ پر اعتماد کر کے آپ کے سامنے کوئی بات اپنی شیئر کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے۔ اب بلکہ روایات میں تو یہاں تک آیا اگر کوئی انسان آپ سے بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی اور تو میری بات نہیں سن رہا، تو یہ اشارہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی یہ بات صرف آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا۔ لہٰذا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بات اگرچہ وہ آپ سے کہے یا نہ کہے کہ کسی اور کو نہ بتائیں، آپ کو نہیں بتانی چاہیے۔ تو مجالس کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ امانت ہوا کرتی ہیں۔ ہاں، ایسی بات جو کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہو، نقصان دہ ثابت ہو رہی ہو، اگر آپ خاموش رہیں گے تو دوسروں کا نقصان ہو جائے گا، تو ان کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ وہ بات شیئر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی کو لڑانے کے لیے، کسی کا عیب ظاہر کرنے کے لیے، کسی کو کسی کے سامنے نیچا دکھانے کے لیے، یا کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ آپ کی باتیں مجھے پتہ ہیں میں بتا دوں گا، اس طرح کی باتیں، یا کسی کے ساتھ مجلس میں خفیہ ریکارڈنگ لگا لینا، اس کو بتانا نہیں اور اس کی باتوں کو خفیہ طور پر ریکارڈ کر لینا، تو یہ تمام چیزیں، اور ریکارڈ کر کے پھر آگے دوسروں کو بتانا، تو یہ تمام چیزیں خیانت میں آ جاتی ہیں۔ المجالس بالامانہ کی روگردانی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔